گیا۔ لیوپولڈ کہتے ہیں کہ 1926 میں ایک شب میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ زمیں دوست ٹرین پر سفر کر رہا تھا۔ میرے سامنے کی نشست پر ایک جوڑا بیٹھا تھا، لباس اور ہیرے کی انگوٹھیوں سے متمول نظر آ رہا تھا، لیکن چہرے اطمینان اور مسرت سے خالی تھے۔ وہ بہت غمزدہ اور حرمان نصیب دکھائی دیتے تھے۔ میں نے ڈبے میں نظر دوڑائی تو ہر شخص ہی خوشحال دکھائی دیتا تھا، لیکن ہر ایک کے چہرے پر ایک مخفی الم کی جھلک موجود تھی۔ میں نے اس احساس کا ذکر اپنی بیوی سے کیا تو اس نے بھی یہ کہہ کر میری تائید کی کہ واقعی یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ گھر واپس آیا تو میز پر قرآن مجید کا نسخہ رکھا تھا۔ میری نگاہ اچانک اس کے کھلے ہوئے صفحے پر پڑ گئی جہاں پر یہ آیات لکھی تھیں: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تم لوگوں کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے، علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔ میں ایک لمحے کے لیے گمسم ہو گیا، میرے ہاتھوں میں جنبش نہ تھی۔ میں نے بیگم کو آواز دی اور کہا، دیکھو کیا یہ اس صورتحال کا جواب نہیں جو گزشتہ رات ہم نے ریل میں دیکھی تھی؟ ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب بھی مل گیا اور بہت سے شکوک و شبہات بھی ختم ہو گئے۔ ہم نے سوچا یہ کتاب اللہ ہی کی نازل کردہ ہے جو 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی تھی، جس میں ہمارے پیچیدہ اور مشینی دور کی ٹھیک ٹھیک تصویر پیش کر دی گئی ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ قرآن مجید کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے۔ انسان لاکھ سمجھدار، حکیم اور دانا سہی، مگر وہ 1400 سال قبل اس عذاب کی پیشگوئی نہیں کر سکتا تھا جو 20ویں صدی کے لیے خاص تھا۔ دوسرے ہی روز برلن میں مسلمانوں کی انجمن کے صدر کے پاس گیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یونانی زبان میں لیو شیر کو کہتے ہیں، لہٰذا میرا نام محمد اسد تجویز کیا گیا کیونکہ عربی میں شیر کو اسد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی اہلیہ ایلسا نے بھی اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے اخبار کی نوکری چھوڑ کر حج بیت اللہ کا قصد کیا۔ محمد اسد نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اسلام اس کے دل میں ایک چور کی طرح خاموشی سے داخل ہو جاتا اور پھر اس دل کو اپنا گھر بنا لیتا۔ چور کی تمثیل یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ چور چپکے چپکے داخل ہوتا ہے مگر کچھ لے کر چپکے چپکے نکل جاتا ہے۔ اسلام داخل تو چپکے چپکے ہی ہوتا ہے لیکن کچھ لینے کے لیے نہیں، کچھ دینے کے لیے، اور پھر ہمیشہ اسی گھر میں رہنے کے لیے۔ یہ ایسا ہی تھا جیسا ملامتی صوفی شاعر شاہ حسین نے اس نقطے کو اپنی ایک کافی میں مضمون کیا ہے: تیرے بکل دے وچ چور، تیرے بکل دے وچ چور، آپے ہی پائیاں کنڈیاں تے آپے ہی کھچنا ہے ڈور، ساڈے ول مکھڑا موڑ پیاریا، ساڈے ول مکھڑا موڑ، تیرے بکل دے وچ چور، نی تیرے بکل دے وچ چور۔ محمد اسد نے اسلامی دنیا کو ہی اپنا مسکن بنایا۔ انہوں نے مغرب سے دین کا ناطہ ہی نہیں توڑا بلکہ مسلم ممالک کے اسفار کو روانہ ہوئے اور پھر اسی دنیا کا حصہ بن گئے۔ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے کے 9 دن بعد اسد کی زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ ایلسا خالق حقیقی سے جا ملی۔ بعد ازاں اسد نے مکہ میں قیام کے دوران شاہ فیصل سے ملاقات کی۔
جو اس وقت ولی عہد تھے اور بعد ازاں سعودی مملکت کے بانی شاہ عبد العزیز ال سعود سے ملاقات کی۔ انہوں نے مکہ و مدینہ میں 6 سال گزارے اور عربی، قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ کی تعلیم حاصل کی۔ پھر محمد اسد ہندوستان آ گئے اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال سے ملاقات کی۔ ہندوستان میں علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی تو اپنے آئندہ سفر کے ارادے کو ترک کیا اور علامہ کے ساتھ فکر اسلامی کی تعمیر نو کا کام کیا۔ عرفات کے نام سے ایک رسالہ انگریزی زبان میں جاری کیا۔ دسمبر 1935 کے لگ بھگ صحیح بخاری کے انگریزی ترجمے کا کام کیا، لیکن مالی وسائل کی عدم فراہمی کی وجہ سے یہ کام رک گیا۔ پھر سر اکبر حیدرآبادی جو کہ وزیر اعظم حکومت حیدرآباد تھے، ان کی توجہ اور دلچسپی سے آصف جاہ نے صحیح بخاری کے انگریزی ترجمے کی منظوری دی اور نواب صاحب بھوپال نے عرفات پبلیکیشنز کو ٹائپ مہیا کیے۔ اس طرح 1938 میں صحیح بخاری کے مجوزہ 40 حصوں کے منجملہ 5 حصے اعلیٰ حضرت میر عثمان علی خان کی انتساب کے ساتھ شائع ہوئے۔ بقیہ کام قید فرہنگ، تقسیم ہند اور مسودات کے گم ہو جانے کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکا۔ ستمبر 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز کے دوسرے ہی دن ان کو دشمن شہری قرار دے کر گرفتار کر لیا گیا۔ محمد اسد کو 6 سال بعد 1945 میں رہائی ملی۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان آ گئے اور نئی ریاست کی نظریاتی بنیادوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ انہیں پہلا پاکستانی پاسپورٹ جاری کیا گیا۔ بعد ازاں انہیں پاکستان کی وزارت خارجہ کے شعبہ مشرق وسطیٰ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں انہوں نے دیگر مسلم ممالک سے پاکستان کے تعلقات مضبوط کرنے کا کام بخوبی انجام دیا۔ انہوں نے 1952 تک اقوام متحدہ میں پاکستان کے پہلے سفیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ محمد اسد نے اپنی اسلامی زندگی کے 66 سال عرب دنیا، ہندوستان، پاکستان اور تیونس میں گزارے اور آخری ایام میں اس کا قیام اسپین کے اس علاقے میں رہا جو اندلس اور عرب دنیا کا روحانی اور ثقافتی حصہ تھا، بلکہ آج بھی اس کی فضائیں باقی اسپین سے مختلف اور عرب دنیا کے ہمساز ہیں۔ محمد اسد 1955 میں نیو یارک چھوڑ کر اسپین میں رہائش پذیر ہوئے۔ 17 سال کی کاوشوں کے بعد 80 برس کی عمر میں انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب قرآن پاک کے انگریزی ترجمے و تفسیر کو تکمیل تک پہنچایا۔ وہ 23 فروری سن 1992 کو اسپین میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ ایک دوسرے جرمن نو مسلم ولفرڈ ہافمین نے ان کے لیے کہا تھا کہ محمد اسد اسلام کے لیے یورپ کا تحفہ ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابوالعلا مودودی نے 1936 میں محمد اسد کے بارے میں تاریخی جملہ لکھا تھا: میرا خیال یہ ہے کہ دور جدید میں اسلام کو جتنے غنائم یورپ سے ملے ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ قیمتی ہیرا ہے۔ محمد اسد کوئی سرگرم کارکن نہ تھے، لیکن فکری اعتبار سے ان کا کارنامہ بڑا واضح ہے اور اس میں 4 چیزیں نمایاں ہیں۔ پہلی چیز مغربی تہذیب اور یہود مسیحی روایت یعنی جوڈو کرسچن ٹریڈیشن کے بارے میں ان کا واضح اور مبنی برحق تبصرہ و تجزیہ ہے۔ مغرب کی قابل قدر چیزوں کے کھلے دل سے اعتراف کے ساتھ مغربی تہذیب اور مسیحی تہذیبی روایت کی جو بنیادی خامی اور کمزوری ہے اس کا نہایت واضح ادراک اور 2 ٹوک اظہار ان کا بڑا علمی کارنامہ ہے۔ مغرب کے تصور کائنات، انسان، تاریخ اور معاشرے پر ان کی گہری نظر تھی اور اسلام سے اس کے تصادم کا انہیں پورا شعور اور ادراک تھا۔ وہ کسی تہذیبی تصادم کے قائل نہ تھے، مگر تہذیبوں کے اساسی فرق کے بارے میں انہوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ وہ اسلام کے ایک مکمل دین ہونے اور اس دین کی بنیاد پر اس کی تہذیب کے منفرد اظہار کو یقینی بنانے اور دور حاضر میں اسلام کی بنیاد پر صرف انفرادی کردار ہی نہیں بلکہ اجتماعی نظام کی تشکیل نو کے داعی تھے
اور اپنے اس موقف کو دلیل اور یقین کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ اسلام کا یہ جامع تصور ان کے فکر اور کارنامے کا دوسرا نمایاں پہلو تھا۔ ان کا تیسرا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے امت کے زوال کے اسباب کا گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ اس سلسلے میں جن بنیادی کمزوریوں کی نشاندہی کی، ان میں تصور دین کے غبار آلود ہو جانے کے ساتھ سیرت و کردار کے فقدان، دین و دنیا کی عملی تقسیم، اجتہاد سے غفلت اور رسوم و رواج کی محکومی، اور سب سے بڑھ کر قرآن و سنت سے بلا واسطہ تعلق اور استفادے کی جگہ ثانوی ماخذ پر ضرورت سے زیادہ انحصار، بلکہ ان کی اندھی تقلید بھی شامل ہے۔ فقہی مسالک سے وابستگی کے بارے میں ان کی پوزیشن ظاہری مکتبہ فکر سے قریب تھی۔ ان کی دعوت کا خلاصہ قرآن و سنت سے رجوع اور ان کی بنیاد پر مستقبل کی تعمیر و تشکیل تھی۔ محمد اسد کے کام کی اہمیت کا چوتھا پہلو دور جدید میں اسلام کے اطلاق اور نفاذ کے سلسلے میں ان کی حکمت عملی، اور اس سلسلے میں تحریک پاکستان سے ان کی وابستگی اور پاکستان کے بارے میں ان کا ویژن اور عملی کوششیں ہیں، جو قومی تعمیر نو کے ادارے عرفات کے سربراہ کی حیثیت سے ان کی نگارشات، ان کی تقاریر اور پھر ان کی دو کتب اسلام ایٹ دا کراس روڈز اور روڈ ٹو مکہ میں ظاہر ہوتی ہیں۔ چند امور پر اختلاف کے باوجود محمد اسد کی فکری اور دور جدید کی اسلامی تحریکات کی فکر میں بڑی مناسبت اور یکسانی ہے، حالانکہ وہ ان تحریکوں سے کبھی